شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام احکام حج ہے اور یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، اور اس میں انشاءاللہ الکریم استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور جو سیکوینس ہے پروگرام کا اس کو بھی ہم لے کر کے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور پھر حج کی اصطلاحات یہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی، سوالات جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ قبلہ نور عالم اتاری ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے نعت خوان ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نور عالم بھائی بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ایک پیارا سا جو ہے وہ ہم کلام سنیں گے، اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا
طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو سب سے گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب سب گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھو مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھو روضہ پاک کے سائے میں بلا گئے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے روز سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور روضے کی دید ہو جائے تو ہم غریبوں کی عید ہو جائے روضہ پاک کے سائے میں بلا گئے آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا گئے آقا آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھو آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھو چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی اشک بارآنکھوں سے منور کبھی جلوہ دیکھو اشک بارآنکھ سے منور کبھی جلوہ دیکھو کاش وہ آنکھ عطا
مدینے طرف جاؤ ادھر نور برستا دیکھو، جس طرف جاؤ ادھر نور برستا دیکھو، عطا فرما دو، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھو، خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھو، قدموں میں آثار گیروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ صاحب، میں پروگرام کے سیکوینس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک رہنمائی جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں۔ امیر السنت کا اتنا پیارا کلام، دعاؤں والا کلام یہ ماشاءاللہ پڑھا گیا، تو یہ ہم جس مقام پر جائیں، جیسے مسجد حرام میں جائیں، کعبہ شریف کی زیارت کریں، سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پر جو ہے وہ جائیں، پھر مینا میں جائیں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو ہے وہ جانا نصیب ہو، تو وہاں مجھے رقت قلبی بھی نصیب ہو، مجھے جو ہے وہ ایک محبت والا معاملہ جو آنکھوں سے آنسو بہانے والا ہے یہ بھی نصیب ہو، بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، تو وہاں پر بھی یہ مجھے کیفیت ذوق والی نصیب ہو جائے۔ پہلے نمبر پر یہ بتائیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ جس طریقے سے ہم جب کوئی پھل کھاتے ہیں، آم کے اندر نسلیں الگ الگ ہیں، ان نسلوں کا تعلق کس سے ہے؟ بیج سے ہے۔ جو بیج ڈالا جائے گا اسی نسل کا آم پیدا ہوگا۔ پھر آم کی جو جسامت ہے، سائز جو ہے، اس کا تعلق اس کی نگہداشت سے ہے، کتنا پانی دیا، کتنی گوڈی کی، کتنا خیال رکھا، اسی کے مطابق وہ سائز نکالتا ہے۔ پھر عام طور پر کچا توڑا جاتا ہے، کسی کا گھر کا باغ ہے تو وہ پکا توڑتا ہوگا، ورنہ سپلائی ہوتا ہے دوسرے شہروں میں تو کچا توڑا جاتا ہے۔ اب کچے آم کو جو پکانے کا مرحلہ ہے وہ بھی ایک مہارت کا متقاضی ہے۔ اگر وقت سے پہلے اس کو نکال لیا تو اس میں کھٹاس ہوگی، کچا پن ہوگا۔ تو بنیاد یہ ہے کہ صرف پھل کو نہ دیکھا جائے، پھل کن کن مراحل سے گزر کر آیا ہے، وہاں کیا کوتاہی رہی، کیا کمی رہی، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو حاجی جو ہے وہ ایک پھل ہے، ٹھیک ہے، جب وہ
مکہ شریف پہنچے گا تو یہ پھل کچا ہے کہ پکا ہے، اس کا مالی کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو ذوق ہے وہ ذوق دنیاوی ہے، للہیت والا ہے، وہ ذوق روحانی ہے، اس تزکیہ قلب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھل پکنے سے پہلے کی ہیں۔ تو جب عام زندگی کے اندر بندہ جس طرح کا ہوتا ہے تو اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے، اور حج مقبول کی تو نشانی ہے کہ جب حاجی پلٹتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ توبہ کی جب توفیق ملتی ہے تو سمجھو کانٹا اور میٹر نیا شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سارے حاجی ہوتے ہیں، ہزاروں حاجی ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور پلٹ جاتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلیاں جاتی ہیں، مثبت تبدیلیاں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی سارے ہی ذوق میں جو ہے وہ اخص الخواص میں سے ہو جاؤں پہنچتے ہی، تو ممکن تو ہے، بعید تو کوئی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے در دولت پر چوری کی نیت سے ایک چور آیا تھا اور آپ کی نگاہ سے قطب بن کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ممکن ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں عادتاً کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عادتاً یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، ایک تو تبدیلی تو ایک دم آ جاتی ہے۔ انسان ارادہ کر لیتا ہے میں نے گناہ نہیں کرنے، وہ نماز کی پابندی شروع کر دیتا ہے، دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جاننا شروع کر دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر علم، معرفت، پہچان، پھر پختگی، اس کے آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ نیک ماحول میں رہے گا، استقامت بھی رہے گی، یہ چیزیں آہستہ 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 گرو کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کو مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اب تو اسٹارٹ ہوا ہے نا، ٹائم لگتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے مفتی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ۔ شرف مجھے کو ہر سال حج کا خدا دے۔ 2017 میں بھی ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے سفر حج پر گفتگو کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں خوشبو جب بھی کھولی جاتی ہے اس کی مہک پھیلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہ سفر حج کا تذکرہ جو ہے یہ تو تمام حج کے مسائل کی اساس ہے، بنیاد ہے، سارے مسائل جو ہیں وہیں سے نکلے ہیں۔ تو حدیث جابر کے نام سے مشہور ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، اور بھی اصحاب سنن نے، یعنی امام ترمذی کے علاوہ جو اصحاب ستہ ہیں تمام انہیں نقل کیا۔ میرے پیش نظر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی روایت ہے، کیونکہ کچھ الفاظوں کے ساتھ بھی روایتیں مختلف ہوتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ الجعفر بن محمد عن ابیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد کا نام محمد ہے، وہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، ان کا لقب ہے، اور یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ شہزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ دخلنا علی جابر، کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فسأل عن القوم حتی انتہا الیہ، تو پوچھا کون ہے؟ تو قلت انا محمد بن علی بن حسین، امام حسین کے تینوں بیٹوں کا نام علی تھا، سبحان اللہ، تینوں کا نام علی۔ اچھا، بڑے کی پہچان کے لیے اکبر لگایا گیا، درمیان والے کی پہچان کے لیے اوسط لگایا گیا، اور چھوٹے کی پہچان کے لیے اصغر لگایا گیا، نام علی ہے۔ تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، یعنی محمد باقر بن علی یعنی امام زین العابدین بن امام حسین۔ فأہویٰ بیدہ الی رأسی، میرے سر کو پچکارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سر کی چادر بھی گر گئی، کندھوں پہ ہاتھ پہنچا،
وہ بھی یہ ظاہر بات ہے چھوٹے تھے، اور ان کی عمر کوئی 90 سال کے قریب تھی اور نابینا بھی ہو چکے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کسی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھنا ہے تو جو 7 مساجد ہیں، 7 مساجد، اس کے قریب ہی جو ہے وہ مسجد حرام ہے، مسجد بنی حرام بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنی حرام جو ہے ان کا قبیلہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جس جگہ ان کا گھر تھا وہاں یہ مسجد شریف بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ یہاں وہ معجزہ بھی ہوا ہے، ماشاء اللہ، یعنی وہ بکریوں والا جو معجزہ ہوا ہے وہ یہیں پر ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، پشکارا، سینے پر ہاتھ رکھا، محبت سے، ہیں اہل بیت اطہار ہیں، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ مرحبا بکا یا ابن اخی، خوش آمدید۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا سلام کے بعد خوش آمدید کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ، یعنی ترحیب کے الفاظ، ویلکم، بہت خوشی ہوئی، تشریف لائے، سلام مشیتا، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ فسالتو وہو اعمی، تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، آپ کی بینائی جا چکی تھی، نماز کا وقت آتا ہے اور پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ جو چادر ان کے اوپر تھی، بدن کے اوپر کے حصے پر، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بار بار وہ کھسک جاتی تھی، جی، چھوٹی ہونے کی وجہ سے، سادگی کا دور تھا۔ وصلی بنا، ہمیں نماز پڑھائی۔ فقلت اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے افعال، آپ کے معمولات، آپ کے فرامین کیسے پہنچے ہم تک؟ سوال کے ذریعے پہنچے نا۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی سوال کیے، کیونکہ ہر صحابی رسول پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر نہیں رہتا تھا، تو خود حضرات صحابہ ایک دوسرے سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب تابعین کا دور آیا تو حضرات تابعین دور دور سے آیا کرتے تھے سوال پوچھنے کے لیے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فقال بیدہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یوں کر کے۔ عربی میں جو ہے وہ قدیم زمانے میں بھی گنتی اشاروں سے بیان کی جاتی تھی، تو یہ جو اشارہ ہے 9 کا اشارہ ہے، صحیح، 9 کا۔ تو انہوں نے 9 کے اشارے سے کہا 9 سال تک مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ نے حج نہیں کیا، کیونکہ حج فرض بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے۔ تو 9ویں سال میں حج فرض ہوتا ہے۔ مکث 9 سنین لم یحج، 9 سال تک تو آپ تشریف فرما رہے اور آپ نے حج نہیں کیا۔ جب حج فرض ہوتا ہے 9ویں سن ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ جا کر اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ مکہ چونکہ فتح نہیں ہوا تھا، 8 سن ہجری میں فتح ہوتا ہے، 9 میں حج فرض ہوتا ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10ویں ہجری کو حج ادا فرماتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ذوالحجہ آپ نے حج ادا فرمایا، اس کے بعد صرف محرم گزرا ہے اور سفر گزرا ہے۔ اسی سال، یعنی ہجری سال تو بدل گیا تھا لیکن 2-3 مہینے کا فرق ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال ظاہری فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ 10ویں سال ثم اذن فی الناس فی العاشرہ، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج فرمائیں گے۔
फ़क़दिम अलमदीनता बशरुन कसीर, चौक दर चौक लोग अब मदीना मुनव्वरा की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। कुल्लुहुम यल्तमिसु अन यअतम्मा बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक ही चाहता है कि हुजूर की पैरवी में आकर हज करे, आहा। और जिस तरह आप अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं इस तरीके से आकर अफ़ाल अंजाम दें। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम दूर दराज से आते हैं, दूर दराज से। अच्छा, कुछ वो थे जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर मदीना मुनव्वरा में पा लिया, कुछ वो थे जो बराह रास्त मक्का मुकरमा पहुँचे हैं। अच्छा, ये तैयारी माह ज़िकादा से शुरू हो चुकी थी। ज़िकादा के महीने में आपने तैयारी की, मदीना मुनव्वरा भर जाता है लोगों से। और रावी कहते हैं, निसाई शरीफ की हदीस है, फलम यब्का अहदुन यक़दिरु अन यअतिया राकिबन औ राजिलन इल्ला क़दिमा, जिसके पास सवारी थी वो सवारी पर आया, जो पैदल आ सकता था वो पैदल आया, रहा कोई नहीं। हर एक जो है वो आके हुजूर से मिल रहा है और तैयारी हो रही है। आहा, सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उम्रे अदा फरमाए हैं। मशहूर ये है कि आपने 4 उम्रे अदा फरमाए हैं। पहला जो उम्रा है, सुलह हुदैबिया हुई तो तमाम के तमाम मुसलमान जो हैं वह एहराम के साथ जाते हैं, जो भी उस काफ़िले में शामिल थे, और फिर एक मुआहदा होता है और ये एहराम खोल कर वहाँ पर और कुर्बानी कर कर वापस पलट जाते हैं। क्योंकि इनका कसद उम्रा करने का था तो यूँ मजाजन इसको भी शुमार किया जाता है, हालांकि इस मौके पर उम्रा किया नहीं गया। फिर इस अगले साल जो इसकी क़ज़ा अदा की गई। फिर एक उम्रा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुनैन से आपकी वापसी होती है, जिराना के मकाम पर क़याम फरमा होते हैं, तो जिराना से होते हुए आपने उम्रा अदा फरमाया। तो एक तो क़ज़ा का उम्रा था, दूसरा ये उम्रा था, और तीसरा जो उम्रा है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने वो हज के साथ अदा फरमाया। और देखा जाए तो आपने एक ही उम्रा अदा फरमाया हज के अलावा, एक तो क़ज़ा का उम्रा था, ठीक है। तो यूँ गिनती में ये 3 उम्रे हैं। तो सबसे पहले जब आप कसद फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा से निकलने का, तो एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। खुतबा जो है वो बड़ा अहम होता है, खुतबे के अंदर तरबियत होती है। अच्छा, जब आप मैदान जंग की तरफ निकलते तब भी ऐसा होता था कि खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। इसके अलावा भी जमा करके तरबियत फरमाया करते थे। इस मौके पर भी आपने अभी एहराम नहीं पहना है, अभी मिकात पर नहीं आए हैं, एक खुतबा इरशाद फरमाया है और यहाँ पर जो है वो लोगों की तरबियत की गई है। और उसके बाद 25 ज़िकादा को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज मदीना मुनव्वरा से पढ़कर ज़ुल्हुलैफ़ा की तरफ निकलते हैं, जिसे आजकल अबियार अली कहा जाता है। अबियार अली जो है आज का नाम है, और ये मदीना मुनव्वरा की जो आबादी है तकरीबन उससे मिला हुआ है, तकरीबन कह लीजिए, लेकिन नवाही इलाका है। उसके बाद फिर आबादी हमें नज़र नहीं आती। उस वक्त तो यह है कि बिल्कुल एक अलग बस्ती थी, उसमें कोई शक नहीं है। जनाब, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज जो है वो ज़ुल्हुलैफ़ा में अदा फरमाते हैं, और उसके बाद मगरिब भी अदा फरमाते हैं, इशा भी अदा फरमाते हैं, और उसके बाद फजर भी अदा फरमाते हैं, और ज़ोहर भी यहीं अदा फरमाते हैं। रात को आयात का भी नुज़ूल होता है, वही का भी नुज़ूल होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्रे के साथ हज को जमा फरमा दिया है। ज़माना जahiliyyat के वक्त कुफ़ार जो थे वही समझा करते थे कि हज के महीनों में उम्रा नहीं करते, वो उम्रा करने को नापसंद किया करते थे। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उम्रे को हज के साथ जमा फरमा दिया है, यानी कोई अगर हज के साथ उम्रे को मिलाना चाहे तो वो मिला सकता है। तो हज के 3 तरीके हैं। हज इफ़राद में उम्रा नहीं है, हज तमत्तु में उम्रा है, हज क़िरान में उम्रा है। तो यहाँ रावी कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 5 दिन बाकी थे चाँद नज़र आने में। आप
مسجد نبوی سے یعنی مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور ذوالحلیفہ پہنچے ہیں۔ 25ویں کے نکلنے کو انہوں نے کہا 5 دن باقی تھے۔ اس سال ذی قعدہ کا چاند 29 کا ہوا تھا، واہ سبحان اللہ۔ تو حقیقت میں 4 دن باقی تھے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو محدثین نے لکھا کہ چاند جو ہے اس سال یعنی ذی قعدہ جو ہے 29 کا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا۔ ریاست تو ہے نا، ریاست بغیر امیر کے نہیں ہو سکتی۔ اب آ جاتی ہے 26 ذی قعدہ ظہر کی نماز۔ آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد احرام کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی چادریں باندھ چکے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، احرام کی چادریں پہنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا احرام کا تو اس سے پہلے آپ کے جسم اطہر پر میں نے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خوشبو کے جو آثار ہیں آپ کے سر مبارک میں بھی موجود تھے۔ اب نیت سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، صحیح، احرام کی چادروں پر بھی لگائی جا سکتی ہے اور بدن پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن سنت جو ہے وہ بدن پر خوشبو لگانا ہے۔ صحیح، وہ بھی ٹھیک، چادروں پہ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا سنت ہے، ایسا نہیں ہے، تو سنت نہ کہا جائے، بدن پر لگانا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت احرام کی پڑھتے ہیں اور فوراً نیت فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب راویوں میں اختلاف ہوا، بعض راویوں نے کہا کہ جی فوراً نیت کی، بعض نے کہا کہ جناب جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تب آپ نے نیت کی، بعض نے کہا کہ اونٹنی تھوڑا آگے چل کر جب مقام بیدا پر پہنچی تب آپ نے نیت کی۔ ان تینوں میں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک، جس نے دیکھا مجمع عام تھا، بہت بڑا مجمع تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ نے تلبیہ پڑھی، تو اس نے کہا کہ آپ نے نیت بھی ابھی کی ہے، حالانکہ نیت آپ پہلے کر چکے تھے۔ صحیح، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بیدا میں دیکھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ آپ نے نیت ابھی فرمائی ہے۔ صحیح، تو نیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی 2 رکعتوں کے فوراً بعد فرما لی۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت کب کرنی چاہیے۔ ایک تو جیسے جمعے کا دن ہے نا، کہ جمعے کا جو غسل ہے اسی سے جمعہ پڑھنا ہے، وضو ٹوٹنے کی کیفیت نہ آئے، جو آپ نے غسل کیا ہے اسی سے آپ جمعہ پڑھیں، صحیح، یہ جمعے کا غسل کہلاتا ہے۔ صحیح، اب کوئی صبح فجر کے بعد غسل کر کے سو گیا تو وہ جمعے والا غسل نہیں کہلائے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا، خاص جو تاریخ پر پورا اترتا ہوا جو غسل ہے وہ ہے کہ کسی نے غسل کیا، وہ تو نماز کے لیے غسل کرنا کہلایا نا، جی، نماز کے اہتمام کے لیے، نماز کی جو عظمت کے لیے بدن پر پانی بہانا، بدن کو صاف کرنا، یہ نماز کی شان کے لیے۔ تو خیر بعض لوگ چونکہ جمعے کی چھٹی ختم ہو چکی ہے، عرصہ دراز ہو گیا، تو صبح نکلتے ہیں گھروں سے تو ان کو جو ہے وہ حاجت پیش آتی ہے، پھر وضو بھی کرتے ہیں، تو ان کی مجبوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس سے ہو سکتا ہے وہ ایسے موقع پر غسل کرے کہ پھر وضو کی حاجت پیش نہ آئے اور اسی سے جمعہ پڑھے۔ واہ، احرام کے اندر بھی یہ معاملہ ہے صحیح، کہ آپ نے جو غسل کیا ہے، جی، ہم بات کر رہے ہیں بہتر کیا ہے، صحیح، اعلیٰ کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے جو غسل کیا ہے احرام کے لیے، اسی غسل سے آپ 2 رکعت پڑھیں، صحیح، یعنی بیچ میں وضو ٹوٹنے کا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا، اور 2 رکعت پڑھتے ہی آپ نیت کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے بہتر ہے، اسے کہتے ہیں توالی، پے در پہ یہ کام کرنا اور بیچ میں بلا وجہ کا عارضہ نہ آنا۔ اب ہم خود مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نیت مت کیجیے گا، ابھی آپ کا جہاز جب اڑ جائے پھر کیجیے گا۔
تو بات یہ ہے کہ یہ ہے مستحب کام. فقہاء کرام نے بیان کیا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے میں احرام کی پابندیاں میں پوری نہیں کر سکوں گا تو پھر میقات سے پہلے نیت کرے. اچھا غسل تو وہاں بھی ہو سکتا ہے نا میقات سے پہلے، لیکن چونکہ اب دقتوں کا معاملہ ہے، اب فلائٹ تھوڑی سی دائیں بائیں ہو گئی، تو وہ بھی لوگ تھے نا کہ پیدل جایا کرتے تھے، اور ہم پڑھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا سفر حج. نہ یہ جہاز پر تھا، نہ یہ گاڑی میں تھا، نہ یہ موٹر پر تھا. کچھ لوگ سواریوں پر تھے، وہ سواریاں بھی کیا تھیں؟ اونٹ یا گھوڑے. اور کچھ پیدل تھے، ایک بہت بڑی تعداد پیدل تھی. اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، 4 سے 5 دن کا یہ سفر ہے مکہ مکرمہ پہنچنے تک. ہوتا یہ تھا کہ اس دور کے اندر فجر کے بعد سفر شروع کیا جاتا تھا اور ظہر کے وقت ختم کر دیا جاتا تھا. پھر پڑاؤ ہوتا تھا اور پھر آرام ہوتا تھا اور پھر رات قیام ہوتا تھا، پھر اگلے دن دوبارہ شروع ہوتا تھا. یہ بھی تو افراد تھے کہ جنہوں نے پیدل سفر کیا اور اتنی دور سے احرام باندھ لیا. خیر ان کی تو مجبوری یوں بھی تھی کہ میقات تھی، اس سے آگے تو باندھ ہی نہیں سکتے تھے، پہلے ہی باندھنا تھا. تو یہ جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے جناب آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کریں اور میقات سے پہلے کریں، یہ ان لوگوں کی مشکلات کی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی لیٹ ہوگی، جہاز لیٹ ہو جائے گا، ایک دن لیٹ ہو جائے گا، اٹھا کے لباس پہن لیں گے، حرام کے مرتکب ہوں گے. تو مستحب کام جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ پر ایک چیز طاری تو کر لے لیکن اس کا خیال نہ رکھ پائے اور حرام کا مرتکب ہو، تو ظاہر بات ہے ایسے میں تو پھر وہ حکم دیا جائے گا جو انہیں حرام سے بچائے. اب دیکھیں نا قافلوں کے اندر کیا کیا واقعات پیش نہیں آتے تھے. جی فوتیاں بھی ہو جایا کرتی تھی، اللہ اللہ. لوگ بیمار بھی پڑ جایا کرتے تھے، جی اور بچے بھی پیدا ہوتے تھے. اللہ اکبر. اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. کہاں تشریف فرما ہے؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے. اب یہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجتی ہے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل کرو. ظاہر بات وہ تو غسل صفائی تھا، ابھی تو غسل کرنے کا موقع نہیں آیا، اسی دن ولادت ہوئی ہے. غسل کرو اور خون روکنے کا اہتمام کرنے کا فرمایا، اور فرمایا احرام کی نیت کر لو. کیونکہ کوئی بھی جانے والا ہے، اس حالت میں بھی جو جانے والی خاتون ہے جو مکہ مکرمہ جا رہی ہے وہ بغیر احرام کی نیت کے نہیں جائے گی. تو انہوں نے احرام کی نیت کی. اچھا یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جناب یہ کئی منزلیں طے کرتا ہے، روحا کے مقام پر بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اور کئی مقام پر جاتا ہے اور 4 سے 5 دن کے اندر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے. واہ یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا دلکش بیان فرمایا مفتی صاحب آپ نے. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کا ایک رش ہے مفتی صاحب، برابر. یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، اور کالز بھی ہم لیں گے اور اپنے پیٹرن کے مطابق بھی انشاءاللہ چلیں ایک دو گے. کال لے لیتے ہیں، جی ایک دو کال لے جی لیتے کالز لیں گے انشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں. کیا وقوفی عرفات میں جو اگر آپ خیمے کے اندر ہیں، مسجد نمرہ میں نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھیں یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یاد کرتا چلوں کہ مسجد نمرہ جو ہے وقوف کے تعلق سے بڑی خطرناک ہے. مطلب معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے. ظاہر بات اکثر تو عرفات کے اندر ہی ہے. تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے تو مسجد نمرہ پہنچتا نہیں ہے نا، اور ایسا رش ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں، قریب پہنچیں. اس سے زیادہ رش جو ہے وہ جبل رحمت پر ہوتا ہے. تو
جبل رحمت پر تصویریں اسی کی آتی ہیں زیادہ تر کہ جہاں پورا سفید ہو رہا ہے، حاجی جو ہیں وہ احرام میں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش یہی کی جائے کہ آپ کا جہاں خیمہ ہے آپ وہیں رہ کر وقوف عرفہ کریں، کیونکہ گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے، اور اس گرمی کے علاوہ راستے لوگ بھول جاتے ہیں. اور اس راستے بھولنے کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تو بڑے خرامہ اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے کہا یہ تو بس 100-200 لوگ جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ مسجد نمرہ کی طرف بڑھیں گے رش بڑھتا چلا جائے گا. وہاں سے ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی لاکھوں کہہ سکتے ہیں آپ لوگ پیدل آ رہے ہوتے ہیں. وہ پیدل آ رہے ہوتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے مثال کے طور پر. پیدل آنے والے یوں آ رہے ہیں، خیموں سے آنے والے یوں آ رہے ہیں. اب ان دونوں کا ہوتا ہے یوں ٹکراؤ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور عبدالعاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں 2010 کے حج میں، ہم اس ٹکراؤ میں پھنس گئے تھے. اللہ اکبر. پھنس گئے تھے بالکل. ٹھیک ہے. اور بڑی مشکل سے کسی سمجھدار آدمی نے راستہ چینج کروایا کہ بھئی دوسرے راستے پہ نکلو، کیونکہ ہم پیدل آ رہے تھے. تو اپنے خیموں میں جو ہے وہ آپ رہ کر اپنا وقوف عرفہ کریں، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، اور اپنا یہ جو فریضہ ہے وہ ادا کریں. ماشاء اللہ. جی کون؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے حج سے متعلق کہ مطلب ہمارے مینا میں جانے سے پہلے 10 دن جو ہیں وہ مکہ میں، اس کے بعد جو ہے نا باقی دن مینا کے اندر ہیں. آیا کہ ہم مسافر ہوں گے یا پھر جو ہے نا ہم مقیم ہوں گے نا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا رہنمائی فرمائیں. اگر کوئی حاجی ایسا ہے کہ جس کے صرف 10 دن بنتے ہیں یا 13 دن بنتے ہیں، 14 دن بنتے ہیں، 15 دن نہیں بنتے مینا جانے سے پہلے، تو وہ مکہ شریف میں نماز قصر پڑھے گا. کیونکہ یہ جو مقامات ہیں مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ الگ مقامات ہیں، یہ مکہ شہر کا حصہ نہیں ہے، ایک الگ بستی شمار ہوتے ہیں. اور مینا میں چونکہ جا کے رات گزاری جاتی ہے، تو جب 2 جگہوں پہ ٹھہرنے کا قصد ہے تو اس قصد کو سامنے رکھتے ہوئے پہلا جو سفر ہے الگ کاؤنٹ ہوگا. جو شروع کے حاجی جا رہے ہیں وہ تو ہو سکتا ہے 25 دن جا کے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے مینا جانے سے پہلے، لیکن جو بعد کے حاجی ہیں ان کو وقت کم ملتا چلا جائے گا. کسی کو ہفتہ ملے گا، کسی کو 10 دن ملیں گے. تو مینا جانے سے پہلے کی جو ٹائمنگ ہے وہ الگ کاؤنٹ کرنی ہے. جی کال لے لیتے ہیں. جی کون؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی حج تمتع ادا کر رہا ہے تو وہ حج کی سعی کب کرے گا، اس کا وقت کیا ہے، کب تک وہ سعی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، طواف الزیارہ کے لیے اگر کوئی اسلامی بہن ہے ان کے ساتھ شرعی عذر ہے تو وہ طواف الزیارہ کا وقت جو ہے وہ شرعی عذر اگر گزر جاتا ہے تو پھر طواف الزیارہ کرنے کے لیے ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیرہ. پہلی بات تو یہ کہ حج تمتع کرنے والا صحیح حج سے پہلے بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے. اگر پہلے کرنا چاہتا ہے تو پھر نیت کرنے کے بعد طواف کرے گا اور پھر صحیح کرے گا، پھر مینا کو روانہ ہوگا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی ظاہر بات ہے وہ آ کے 7 تاریخ کو کرے گا یا 6 تاریخ کو کرے گا. تو یہ جو ٹائم ہے، ایک تو بسیں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر مسجد الحرام شریف فل پیک چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں آ کے طواف کرنا اور پھر صحیح کرنا. کر سکتا تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کے بعد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا، طواف زیارت کے لیے تو آنا ہی ہے، طواف زیارت کرنے کے بعد پھر صحیح کر لیتے ہیں. رہی یہ بات کہ کب تک کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کتنی تاخیر کی گنجائش موجود ہے. تو رہی بات تاخیر کی، تو میقات سے جب بندہ لوٹتا ہے تو میقات سے گزرتا ہے، ظاہر بات ہے، تو میقات کراس کرنے سے پہلے کر لے. اس کا وقت متعین نہیں ہے، یہ 15 دن بعد کرتا ہے، 20 دن بعد کرتا ہے، مہینے بعد کرتا ہے. اس کا ٹائم لیمٹ نہیں ہے، فکس نہیں ہے کہ بھئی اس وقت تک کرنی ہے، لیکن میقات سے گزرنے سے پہلے صحیح کر لی جائے. بعض لوگ طائف جاتے ہیں تو وہ میقات سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے خاص تاکید ہے کہ صحیح کیے بغیر ہرگز نہ جائیں. یہی غلطی وہ طواف الوداع میں بھی کر رہے ہوتے ہیں
کہ طواف الوداع کیے بغیر چلے جاتے ہیں طائف. اچھا، دوسرا جو انہوں نے سوال کیا وہ خاتون سے متعلق کیا. تو اگر تو اس خاتون کو موقع نہیں ملا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلا دن مل جاتا ہے، تو ایسا تھا کہ نہیں 10واں دن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ عارضے میں تھیں، تو اب تو یہ ہے کہ اگر تاخیر ہوتی ہے پاکی میں تو عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے کسی طرح کی جنایت ان کے اوپر نہیں آئے گی. اب یہ ہے کہ جب پاک ہو جائیں گی اس وقت طواف زہرا کریں گی. ٹھیک جی. کون آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے ہماری اچھی فلائٹ جو ہے نا 8 مئی کی ہے، 8 مئی کی ہماری اچھی فلائٹ ہے، تو جس سے ہمیں 17 دن مینا جانے سے پہلے 17 دن مکے میں مل رہے ہیں. تو آیا ہمیں معلوم یہ کرنا تھا کہ ہماری قربانی جو ہمارے اپنے شہر کراچی میں جو ہم کرتے ہیں وہ کرنی پڑے گی یا وہ کرنی نہیں پڑے گی؟ یہ سوال پوچھنا تھا، مہربانی کر کے اس کا جواب. دیکھیے، جیسے یہ کتاب رکھی ہے جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ شریف شہر ہے، صحیح. یہ مینا ہے. ٹھیک. اب ایک سوال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ ایک حاجی جو ہے وہ مینا جانے سے پہلے وہ مسافر تھا، تو مینا میں مسافر ہوا. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ جو سوال آیا اس میں مکہ شریف میں حاجی موجود ہے اور وہ مقیم ہے، جی 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے. تو اب یہ جو مقیم ہے 3 کلومیٹر کا سفر جب کرے گا تو اقامت باطل نہیں ہوگی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو جو مینا جانے سے پہلے مقیم ہے تو وہ مینا میں بھی مقیم رہے گا. یہ مسئلہ ہے. تو جب آپ مقیم ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایام نہر جو ہیں وہ بھی آپ کو میسر ہوں گے. اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں مینا میں، لیکن وہ ایام نہر میں ہی واپس آ جاتے ہیں. 12 کی رمی کی واپس آ گئے مکہ مکرمہ، صبح رمی کی شام کو آ گئے، ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے. اور اب جو ان کا قیام ہے وہ 15 دن کا ہے مکہ مکرمہ میں، تو یہ بھی مقیم ہو گئے. تو جو مقیم ہو اسے اگر وہ صاحب استطاعت ہے، یعنی نصاب کا مالک ہے، تو عید کی قربانی کرنی بھی اس پر بنتی ہے، کہیں بھی رہے دنیا میں. یہ دیکھیں نا، اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے. جی عید بقرعید پہ سارا خالی ہو جاتا ہے. کراچی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان بھر سے آ کے کام کاج کرتے ہیں، رہتے ہیں، ماں باپ دوسرے شہروں میں ہیں، تو لیکن کراچی ان کا وطن اصلی نہیں ہے. اور ایک لاکھوں میں تعداد ہے جنہوں نے کراچی میں اقامت کی نیت بھی نہیں کی، مستقل کی اقامت کی، تو وہ مسافر ہے. تو کیا وہ یہ سوال کریں گے ہم تو کراچی میں ہیں، نہ ہمارا وطن اصلی ہے، نہ ہم نے وطن اصلی کو باطل کیا ہے، نہ یہاں ہمیشہ رہنے کی نیت کی ہے، تو ہم قربانی کیوں کریں؟ تو بندہ جہاں بھی ہو اگر وہ مقیم ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے، تو اس پر قربانی کرنا بنتا ہے، اگرچہ وہ مکہ مکرمہ میں ہو یا مینا میں ہو. اب اس کے اوپر اختیار ہے، چاہے تو وہ حرم میں قربانی کرے، ٹھیک ہے، عید کی قربانی، اور چاہے تو وہ پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ قربانی کرے. شرط یہ ہے کہ جہاں یہ موجود ہے وہاں اور جہاں قربانی ہو رہی ہے دونوں جگہ پر ایام نہر ہونے چاہیے. حج 26 کو ہے اور 27 کو جو ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے مکہ شریف میں، اور پاکستان میں متوقع، کیونکہ ہم تو چاند پہ چلتے ہیں، جی تو متوقع جو ہے وہ کافی حد تک متوقع ہے، ٹھیک ہے، وہ 28 کو ہے. اب جو 27 ہے جی وہاں تو دن ہوگا، یعنی یہاں نہیں ہوگا. صحیح. پہلا دن وہاں اور ہوگا، یہاں اور ہوگا، یا 9 تاریخ ہوگی 27 کو. لیکن 28 اور 29 دونوں جگہ ایام نہر ہوں گے، تو دونوں جگہ ایام نہر جو ہوں یہ ضروری ہے. ماشاء اللہ. جی کال. محمد اسحاق تاری تاج پورہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم، آج وہ سلسلہ آ گیا احکام حج، جس کا تو مجھے تو پرسنلی طور پہ سارا سال ہی انتظار رہتا ہے کہ کب مفتی علی اصغر صاحب کی ماشاء اللہ الکریم میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں مکے کے متعلق، مینا کے متعلق، مزدلفہ کے متعلق، عرفات کے متعلق
وہ سبحان اللہ پھر مدینہ پاک کے متعلق سننے کو ملیں گی. اور ماشاء اللہ الکریم جو مفتی علی اصغر صاحب نے ماشاء اللہ ایک بہت ہی پیارا تحفہ امت مسلمہ کو دیا، وہ 27 واجبات حج ہے. الحمدللہ رب العالمین، مجھے کئی بار یہ کتاب پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جب بھی پڑھتا ہوں تو ماشاء اللہ الکریم ذوق میں شوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ الکریم بڑی لاجواب کتاب ہے 27 واجبات حج، اور ماشاء اللہ الکریم حاجیوں کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے اندر مختلف طرح کے QR کوڈز بھی ہیں جن کو آپ سکین کر کے باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ مقام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بڑی لاجواب ماشاء اللہ وہ کتاب ہے. مفتی صاحب آپ بھی میں چاہوں گا کچھ فرمائیں، اصل محنت تو آپ نے کی ہے جی اس کتاب پہ. میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر حاجی اپنے سامان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جی کوئی ایک آدھ نشست اٹینڈ کر لیتا ہے ہاں جی اور بس ہاتھ میں رکھتا ہے کتاب، تھوڑا بہت اس کا مطالعہ کرتا ہے. تو وہ کتاب عام طور پر گائیڈ بک ہوتی ہے. تو گائیڈ بک جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے قدم بقدم کیا کرنا ہے، صحیح. آپ نے کہاں احرام کی نیت کرنی ہے، احرام کی نیت کس طرح کرنی ہے، تلبیہ کس طرح کہنا ہے، اور پھر آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آپ نے صحیح کیسے کرنی ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جو جس کا جاننا اس کے لیے فرض بھی ہے. اب ساری باتیں اس نے پڑھ بھی لیں. جی پڑھنے کے بعد اب کسی جگہ غلطی آ گئی جی تو غلطی آتی ہے دو جگہوں پر. جی ایک غلطی ہوتی ہے احرام کی خلاف ورزیوں کے تعلق سے، اور ایک ہوتی ہے حج کے واجبات میں کوتاہی رہنے کے تعلق سے. اس کتاب کا جو پلیٹ فارم اور اس کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائیڈ بک نہیں ہے، یعنی حج کا طریقہ نہیں سکھا رہی، صرف اس میں واجبات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واجبات میں کوئی کوتاہی ہو جائے اور چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. 27 واجبات میں سے ہر واجب کے تحت، تو یہ صرف ایسا نہیں کہ حج میں یہ کتاب اہم ہے حج کے لیے، بلکہ عمرے کے لیے بھی اہم ہے. یعنی پہلا جو واجب ہے وہ ہے اپنے میقات سے احرام باندھنا، تو یہ مسائل عمرے میں بھی پیش آتے ہیں. دوسرا واجب صحیح کا ہے، یہ مسائل عمرے میں پیش آتے ہیں. تو عمرے میں صحیح کے مسائل، میقات کے صحیح کے مسائل الگ سے بیان کیے ہوئے ہیں. پھر طواف کے جو واجبات ہیں، طواف میں طہارت کا ہونا، طواف میں جو ہے وہ ستر کا ہونا، اور دیگر جو مسائل ہیں. تو طواف کے جو مسائل ہیں، عمرے کا جو طواف ہے اور جو طواف الزیارہ ہے، تو بہت کم مسائل ایسے ہیں جس میں فرق ہے کچھ مسائل میں، لیکن عمرے کے جو مسائل ہیں طواف کے وہ بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ کتاب پڑھیں اور اس سے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں، اور QR کوڈ سکین کر کے بھی آپ مختلف طرح کی رہنمائی سے حاصل کر سکتے ہیں. کال لیتے ہیں جی. حضرت ایک سوال ہے کہ ساتھ میں جو لیڈیز ہیں گے انشاءاللہ صحیح کے بعد جو کسرت کرواتی ہیں لیڈیز، تو وہ حدود حرم کے اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوٹل میں تو جا کے ہم نہیں کروا سکتے، شاید یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا. اور ظاہر بات اتنی بھیڑ ہوتی ہے، کوئی الگ سے کوئی جگہ وغیرہ ہوتی ہے لیڈیز کے لیے کہ وہاں جا کے ظاہر بات ان کو بال وغیرہ اپنے کھلے کرنے پڑتے ہیں نا کھول کے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ آپ کا جو ہوٹل ہے وہ بھی حرم کے اندر ہی ہے، یعنی حاجیوں کو حرم کے باہر نہیں ٹھہرایا جاتا. اگر آپ کی جگہ عزیزیہ میں ہے تو عزیزیہ ایک محلے کا نام ہے. مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے اس کا اکثر حصہ حرم کے اندر ہے، کچھ حصہ باہر بھی ہے. جیسے اگر آپ جاتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف تو مسجد عائشہ حد ہے، یعنی جو مسجد عائشہ ہے وہ حرم سے باہر ہے. تو اس سے پہلے حرم ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اس کے بعد بھی علاقہ ہے، نواریہ کا علاقہ ہے، تو وہ حرم سے باہر ہے. تو اسی طریقے سے کچھ اور ایریاز بھی حرم سے باہر ہیں. لیکن مکہ مکرمہ جو ہے، عزیزیہ ہو گیا، اور جو اس کے مشہور محلے ہو گئے جہاں حاجیوں کی بلڈنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ مینا حرم کے اندر ہے، مزدلفہ حرم کے اندر ہے. اتنا بڑا حرم مطلب کہ پھیلا ہوا ہے. تو عام طور پر مسجد الحرام کو بھی حرم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو صرف مسجد الحرام حرم نہیں ہے، ہوٹل بھی حرم ہے، اور خاتون جا کے آرام کے ساتھ اپنے ہوٹل میں جا کر تقصیر کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض خواتین جو معلومات ہیں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو زنانہ واش رومز ہیں وہاں جا کر بھی تقصیر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں تو مرد نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے وہاں بھی کر سکتی ہیں. جی
سوال یہ تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، تمتع اور افراد، ان میں یہ پوچھنا تھا کس قسم میں طواف قدوم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جو حج تمتع ہے اس میں تو طواف قدوم نہیں ہے، جو حج قران ہے اس میں طواف قدوم ہے، اور جو حج افراد ہے تو حج افراد جو ہے صرف مکہ شریف کا رہنے والا نہیں کرتا، یا جو حل میں رہتا وہ نہیں کرتا، باہر والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے اور جو حل یعنی جدہ وغیرہ کا رہنے والا ہے وہ نہ تمتع کر سکتا ہے نہ ہی وہ حج قران کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حج افراد کرے گا۔ میقات سے باہر والے تینوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو قدوم ہے اگر کوئی میقات کے باہر سے آیا ہے اور حج افراد کر رہا ہے وہ طواف قدوم کرے گا۔ وہ حاجی کہ جو مکی ہے یا حل کا رہنے والا ہے یہ حاجی طواف قدوم نہیں کرے گا۔ حج قران والا بھی کرے گا استاد؟ کرے گا۔ ٹھیک ہو جی۔ کون احرام کی حالت میں ہم یوز نہیں کر سکتے خوشبو، ٹھیک ہے؟ اور اب میں نے جو اسلام بھائیوں کا ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا مطلب نیت کرنے کے بعد نہیں کر سکتے، لیکن پہلے میرے خیال سے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اب میرے خیال سے کیونکہ ان کی بات سے واضح نہیں ہوا تھا اور میں وہاں پہ کوشچن بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ کیا ہم احرام پہ خوشبو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات کہ کیا ہم پاکستان سے ہی خوشبو، جیسے اما عائشہ کا جو سنت ہے جیسے وہ انہوں نے لگایا تھا جو پاکستان میں جب حج کیا تھا تو انہوں نے خوشبو لگائی تھی، تو کیا ہم پاکستان سے اپنی مسز سے لگوا کے احرام پہ خوشبو اور رکھ سکتے ہیں بیگ میں، اور وہاں پہ جا کے پھر ہم جو ہے وہ صرف باڈی پہ یعنی جب نہا لیں اور اس کے بعد باڈی پہ مطلب خوشبو وغیرہ لگا لیں، احرام پہ پہلے سے لگائی ہوئی ہو، یعنی کہ اس میں کوئی دم وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کائنڈلی یہ بتا۔ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بس یہ کہ چادر پر دبا وغیرہ نہ پڑے۔ سنت بدن پر لگانا ہے، اور اگر آپ بدن پر خوشبو لگوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لگوا سکتے ہیں اپنے مسز سے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ خوشبو اگر ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ لے کر جائیے گا، یہ نہ ہو آپ احرام کی حالت میں کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ لگ جائے خوشبو پہ اور خوشبو باہر بوتل سے آ رہی ہو اور پھر دم ہو جائے آپ کے اوپر۔ تو احتیاط سے خوشبو جہاں بھی رکھنی ہو تھوڑا سا اچھی طرح پیک کر کے رکھیں کہ سامان ڈھونڈتے میں کوئی ہاتھ نہ لگے اس پر۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب محمد سفیان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں سن گلاسز لگا سکتے ہیں؟ جی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک جی، کال بھی لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے احکام حج سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ حج پر جو پہلی بار جاتا ہے تو اسے حج کی کون کون سی نیتیں کرنی چاہیے؟ حج اور عمرے کی دونوں ایک ساتھ نیت کرنی چاہیے یا الگ الگ ہوتی ہیں؟ اور نیتیں کس طرح کی کرنی چاہیے اور کون کون سی کرنی چاہیے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ایک ہے پریکٹیکلی نیت کرنا جس سے احرام شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے پھر کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو پہلے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کیا کرنے جا رہا ہوں کا کہ آپ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے، جو فریضہ ہے آپ وہ ادا کر رہے ہیں۔ بالفرض کوئی صاحب استطاعت بھی نہ ہو، بالکل ایک غریب آدمی تھا اور کسی طرح کوئی سبب بنا حج کے لیے، تو یہ بھی نفل کی نیت نہیں کرے گا۔ نفل کی نیت کرے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا، اور بعد میں فرض ہو گیا تو اسے حج ادا کرنا پڑے گا۔ تو جو جا رہا ہے وہ جانے والا یا تو مطلق حج کی نیت کرے، اور سب سے بہتر ہے کہ فرض ادا کرنے کی نیت کرے۔ تو اگر استطاعت نہیں بھی تھی اور مطلق حج کی نیت کی اور فرض ادا کرنے کی نیت کی تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ باقی اس نیت کو مضبوط کرنے کے جو معاملات ہیں، یعنی بہت ساری اور نیتیں جمع کرنا کہ جناب میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حج جو ہے
ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ادا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے کہ انہوں نے بلایا ہے کہ آؤ اور خانہ کعبہ کا حج کرو، طواف کرو، حج کرو، آ کر مناسک ادا کرو۔ تو یوں بہت ساری نیتیں جو ہیں وہ جمع کی جا سکتی ہیں، اس سے مزید جو ہے وہ ذوق حاصل ہوگا، شوق حاصل ہوگا، اور بندے کو کا جو سفر ہے اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، خاص طور پر جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادائیں پیش نظر ہوں گی کہ آپ نے کس موقع پر کیا فرمایا، تو پھر اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور ویسے تو سب ادا ہی ہیں نا، طواف کرنا کیا ہے، حضور کی ادا ہے۔ آپ نے طواف کا طریقہ ہمیں یہی سکھایا، ہم اس لیے جا کر یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، میرے آقا نے اگر تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا، لیکن چوم رہے ہیں کیونکہ وہ چومنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو تمام جو افعال ہیں یہ کسی کی ادا کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک جو مقام ہے یہ ڈفرینٹ یادوں کو لیے ہوئے ہے۔ یہ مکہ مکرمہ نزول قرآن کی جگہ ہے، مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے پیارے آقا علیہ السلام اپنی مبارک زندگی کے جہاں 50 سال گزارتے ہیں، اس کی گلیوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی خوشبو موجود ہے، آپ کا جمال موجود ہے، اور آپ کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کا مولد ہے مکہ مکرمہ، اور پھر دیگر انبیاء کی نشانیاں موجود ہیں، اور اللہ کے دیگر نیک بندوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یوں بہت ساری نیتیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ رہی بات یہ کہ پریکٹیکلی نیت کیسے کی جائے، تو کتابوں میں نیت کا طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ تو نیت کرنے کے معاملے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کہاں پر نیت کرنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ حد کیا ہے، باؤنڈری کیا ہے، کہ اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے، اس کے بعد کی تو پھر غلطی ہو جائے گی، کرنی تو پڑے گی اس کے بعد بھی، اس سے پہلے کرنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو پاکستان سے جا رہا ہے تو میقات سے پہلے اس کو نیت کرنی ہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کیا کریں، حج کریں عمرہ کریں، دونوں کریں؟ تو پاکستان سے جانے والے عام طور پر تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد یعنی صرف عمرے کی نیت کریں گے، جا کر عمرہ کریں گے، پھر جا کر حلق یا تقصیر کریں گے، اور احرام کھل جائے گا، اور پھر بغیر احرام کے وہاں جتنا دن رہنا ہے وہ رہیں گے، پھر 7 یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ ہے تمتع والوں کا طریقہ۔ قران والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے گا، وہ احرام نہیں کھولے گا۔ افراد والا بھی احرام نہیں کھولے گا، تو اس نے حج کی نیت کی ہوتی ہے۔ تو پاکستان سے جانے والا تمتع کر رہا ہے تو حج کی نیت ہرگز نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، انہوں نے خاص طور پہ یہ پوچھا تھا کہ حج کی جو ہے نا میں حج قران کروں، اس کا کوئی مشورہ دیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کون سی فلائٹ والے لوگ حج قران کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جن کی فلائٹ لیٹ ہے، مثال کے طور پر کسی کی 20 تاریخ کی فلائٹ ہے، آخر میں جانے والا ہے، یا تو مطلب 20 کوئی باؤنڈری نہیں ہے، آخری ہفتہ اس سے ملتا ہے پورا، یا جس کو یہ ہے کہ مجھے 10 دن بھی مل جائیں گے تو میں احرام کی پابندیاں کر سکتا ہوں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 20 دن ملتے ہیں، 20 دن پہلے پہنچتے ہیں، پھر بھی وہ قران کرتے ہیں۔ قران میں احرام نہیں اترتا، تو اس کی پابندیاں کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو قران کرے، حج قران سب سے افضل حج ہے، لیکن جو پہلے جاتا ہے اس کی دشواری ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، خوشبو سے بچنا، دیگر پابندیاں جو ہے اس کا اہتمام کرنا۔ تو جو بالکل آخر میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں بس 2 یا 3 دن تو زیادہ کرنے پڑتے ہیں، تو یوں آسانی ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں جانے والوں کو لیتے ایک موقع ہوتا ہے۔ حج کریں گے اور پھر اس کے بعد امام علیہ سنت نے لکھا ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، گھڑی بتا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کالز بھی ہیں، یہاں کمنٹس میں میسیجز ہیں۔ ایک سوال میرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد جب جاتے ہیں، مسجد حرام شریف، تو جوتے رکھ کر چلے جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، تو بعد میں لوگ واپس آ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جوتا جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ بہت سال پہلے گئے ہوں گے، اب تو مسجد الحرام شریف سے تقریباً جوتوں کے ریک اٹھا دیے گئے، صحیح، اور جوتوں کے ریک تو ملتے ہی نہیں نا،
ایک اعتبار سے اچھا بھی کیا ہے. اچھا ان معنی میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے یہاں رکھے اور اس کو نکلنا ہے بالکل اپوزٹ سائڈ سے، اس کو دوبارہ آنا پڑتا تھا. بس یہ ہے کہ طواف میں بھی اب جوتے جو ہے وہ پیچھے ڈالنے پڑتے ہیں. تو پاک رکھے جائیں، جوتے پاک ہوں، بالکل صاف ہوں، واش روم میں استعمال نہ کریں بھی تو پھر دھو لیے جائیں. تو پھر اگر وہ آپ کے ساتھ لٹکے بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. بالفرض کسی نے جوتے رکھے بھی ہیں کہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں تو بہت مارا ماری ہوتی ہے. مسجد نبوی شریف میں ایسا نہیں ہے. وہاں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ بھئی عشاء کے بعد یا فجر کے بعد مختلف عبارتیں ملتی ہیں. جوتے رکھے رہے تو اٹھا لیے جائیں گے، خالی کر دیا جائے گا. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ صفائی والے جیسے ہی آئیں گے نا سب صفائی کر لے جائیں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بالفرض کسی کے جوتے غائب ہو گئے، اٹھا لیے گئے، کچھ بھی ہوا تو دوسرے کے کیسے پہن سکتا ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں جا کر آپ دوسرے کا مال استعمال کریں، اس مالک کا کیا ہوگا بیچارے کا؟ تو کوئی مشکل تھوڑی ہے. آپ باہر نکلیں مارکیٹیں ہیں، جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان کے نیچے مارکیٹیں ہیں، اندر تک مارکیٹیں ہیں، تو وہاں بھی آرام سے جوتے مل جاتے ہیں. ٹھیک، بس یہ کہ 20-30 ریال آپ کے خرچ ہوں گے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کنکڑیاں جو ہے 3 دن کے لیے 49 کنکڑیاں چننی پڑتی ہیں. 3 دن جو رمی کریں گے ہم اس کے لیے 49 کنکڑیاں چننی پڑتی ہیں. تو اگر میں 13واں دن کی رمی کروں تو 21 اور چننی پڑتی ہیں. تو وہ میں چن لیا، مگر جو ہے اگر میں کوئی اجر کی وجہ سے کوئی مسئلے وجہ سے میں نے 13 دن کی نہیں کی تو وہ کنکڑیاں میں کیا ساتھ لے کے جاؤں گا یا وہیں مہینہ چھوڑ دوں گا؟ ویسے تو پتھر جو ہیں وہ وہاں کے پتھر تو عظیم ہیں، نسبت والے ہیں، لیکن یہ کنکریاں جو ہے نا کسی اور مقصد کے لیے ہیں تو ان کو ساتھ نہ لیا جائے. جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے وہ جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں ان کو نہ اٹھایا جائے. تو باقی یہ ہے کہ 13ویں کی جو رمی ہے وہ مطلقاً واجب نہیں ہے. ایک صورت ایسی ہے جس میں واجب بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اختیاری ہے. کلوزنگ ریمارکس آپ کے. کچھ حاجی جو ہیں وہ ان کی فلائٹ مدینہ شریف کی ہے، خاص طور پر جو شروع کی فلائٹیں جا رہی ہیں تو ان کی فلائٹیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ، یعنی ان کی حاضری مدینہ منورہ کی پہلے ہو رہی ہے. تو مختلف ذوق ہوتے ہیں. ایک ذوق یہ ہے کہ میری زبان سے میں حضور کا نام کیسے لوں، اس قابل کہاں ہے. اور ایک سوچ یہ ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، ذرا اس میں پڑھے نا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. تو دونوں ذوق ہیں. دوسرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میرے لب پر جب حضور کا نام نامی اسم گرامی جاری ہوگا تو میری روحانیت کی تسکین کرے گا، زبان کی تطہیر کرے گا، اس مبارک اسم کی برکات مجھے حاصل ہوں گی. دونوں ذوق اپنی جگہ پر ہیں. تو جو حاجی پہلے مکہ مکرمہ گیا، پاک و صاف ہوا گناہوں سے، بالکل صاف ستھرا ہو کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. جی. اچھا، اب وہاں پہنچ کر ایک اضافی انعام کے لیے پہنچا ہے. حضور کی بارگاہ میں شفاعت کا عرض کرے گا اور وہاں مغفرت کی بھیک پائی اور یہاں شفاعت کی بھیک پائے گا. یہ بھی ایک ذوق ہے. دوسرا ذوق یہ ہے
کہ یا رسول اللہ اتنا عظیم فریضہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں گناہ گار، اور اللہ ہی نے فرمایا ہے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ سفارش فرمائیں. تو یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، میں حج کو جا رہا ہوں، میرا حج قبول ہو، شفاعت بھی ملے آپ کی. تو یوں دونوں ذوق ہیں. تو جس کا جیسا شیڈول ہے اس کے مطابق وہ لطف اندوز ہو اس روحانی سفر سے. یہ سارے کھلے راستے ہیں، بند راستے نہیں ہیں. یہ وہ راستے ہیں، اس سمت سے آؤ گے جب بھی نور، اس سمت سے آؤ گے جب بھی نور. ماشاء اللہ الکریم. ہمارے ساتھ رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب